بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہم تمام انسانوں کو ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. دنیا میں بسنے والا ہر انسان اپنے مالک کی حقیقت کو پہچانے اور اللہ کی ذات کا یقین اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں. اللہ کی معرفت یہ ہر مسلمان کے لیے خصوصاً ضروری ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اس میں جو بہت بڑی کمی اور بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑی بے فکری جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. آخرت کا یقین، اس پر ہم بہت کم غور و فکر کرتے ہیں، اس پر ہماری بہت کم توجہ پڑتی ہے. ہم سوچیں کہ ہم موت کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، آخرت کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، قبر کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں. جیسے مسلمان کے علاوہ اور لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم مسلمان بھی گویا اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ زندگی کے یہی کچھ لمحات ہیں، کھانا پینا، کچھ نماز وغیرہ، ذکر تلاوت، اور زندگی ختم. یہ زندگی نہیں ہے. آخرت کی فکر، عذاب قبر کا ہونا ہے، جنت کا ہونا ہے، جہنم ہے اس کا یقین. اب سوچو کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے یا زندگی کے لمحات جو گزار رہے ہیں اس میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مجھے قبر میں اکیلے سونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ جتنی بھی کمی دکھائی دیتی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی محنت کی تھی وہ نماز کی نہیں تھی، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی نہیں تھی. سب سے پہلے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی وہ عقیدے کی محنت تھی. عقیدہ یعنی اللہ کی طرف، اور جو عقائد اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، ما بعد الموت کے جو عقائد ہیں وہ ایسے مضبوط کروائے تھے کہ انہیں یقین تھا. آخرت کی محنت تھی، عقیدے کی محنت تھی. اسی لیے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، 7واں کلمہ ایمان مفصل، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ اللہ کے نبی کی محنت تھی. صحابہ پر پہلی محنت تھی، اللہ پر ایسا ایمان مضبوط کروایا. آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑے دوڑائے، صحابہ نے گھوڑے دوڑائے تھے، دریا میں دوڑائے تھے، پانی پر گھوڑے دوڑا دیے. جنگلوں میں گئے تو جو ہے اللہ کا حکم دیا تو جو ہے سارے جنگل کے اندر سے جانور جو ہے دور ہو گئے، چلے گئے. جہاں جہاں محنت کی، ایسی محنت ہوئی، آمنت باللہ، اللہ پر پہلا ایسا ایمان مضبوط کرایا. دوسری محنت تھی وہ ملائکتہ، فرشتوں کا یقین. دیکھو جیسے ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے، میں کوئی گپت گناہ،
خفیہ گناہ، پوشیدہ گناہ کر رہا ہوں، اس کا خیال آتا ہے کہ یہاں پر لکھنے والے ہیں، میں گناہ کو مٹا سکتا ہوں، گناہ کو چھپا سکتا ہوں، لیکن دو فرشتے جو متعین ہیں وہ تو لکھ رہے ہیں۔ اور اسی بات کو 30ویں پارے میں سورہ زلزال کے اندر اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اور ایک جگہ سورہ حاقہ میں 29ویں پارے کے اندر اور قرآن کریم میں کئی جگہ ہے کہ یہ قرآن کریم صاف صاف سارے نامہ اعمال بتا رہا ہے، یعنی سب باتیں ٹھیک ٹھیک لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کا بھی یقین ہمیں نہیں ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ دو فرشتے ہمارے سامنے، اللہ کی نظر ہمارے سامنے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ۔ سوچو کہ ہمارے اعمال میں اس طرح ہوتا ہے، بہت کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جمعہ کا مجمع بھی آپ دیکھیں، یہ کیوں ہے؟ ہم سب کی کمی کی وجہ سے، اللہ کی وحشت، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ اب بتاؤ، فضائل اعمال میں دوسرے حصے میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ نے جو ہے جنت سجائی، جنت کو اللہ نے سجایا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جبرائیل میری جنت کی سیر کر کے آؤ، گھوم کے آؤ۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر کی، اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہو کر کہا کہ اللہ یہ جنت کس کے لیے بنائی؟ کہا کہ میرے بندے جو انسان میں نے دنیا میں بنا کر بھیجے ہیں ان کے لیے بنائی ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اللہ کی قسم یا اللہ، اس جنت کو پانے کے لیے انسان انتھک محنت کرے گا۔ کیسی محنت کرے گا؟ انتھک محنت کرے گا، جی جان لگا دے گا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس جنت کو پانے کے لیے کچھ محنت نہ کرے، بہت محنت کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ جو ہے میں نے جہنم بھی بنائی ہے، جاؤ جبرائیل وہ جہنم کی بھی سیر کر کے آ جاؤ۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کو دیکھنے گئے، تو جہنم کی سیر کر کے آنے کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہنے لگے، خوف سے ڈر سے کہنے لگے یا اللہ یہ جہنم تو نے کس کے لیے بنائی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ جہنم میں نے اس بندے کے لیے بنائی ہے جو میری نافرمانی کرے گا، میرے ساتھ شرک کرے گا، میرے ساتھ کفر کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، اس کے لیے یہ جہنم بنائی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ یہ جہنم تو بہت خطرناک ہے، انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، جہنم کا پورا تذکرہ اس کے اندر۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے یا اللہ یہ جہنم تو اتنی خوفناک ہے، اتنی ہولناکی والی ہے کہ اس سے کوئی انسان نہ بچے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ہر انسان اس جہنم سے بچنے کی فکر کرے گا۔ یہ دو بات ہو گئی، ایک جنت کے بارے میں کہ جنت کو طلب کرنے میں کوئی انسان محنت نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور جہنم سے نہ بچنے کی فکر کرے ایسا بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے کہا جبرائیل تھوڑی دیر رک جاؤ، اب دیکھو آگے جو جنت بنائی ہے اس پر اللہ رب العزت نے خواہشات، دنیا کی چمک دمک لگا دی۔ اب پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اب بتاؤ کیا ہو؟ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ قافلہ جو ابھی بھی اللہ کے گھر سے دور ہے، نماز سے دور ہے، حقوق اللہ سے دور ہے، حقوق العباد سے دور ہے، اللہ نے یہ اس کے اوپر پردہ لگا دیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب کہا کہ جنت میں جانے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے جمعہ کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعہ میں آنے والے ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جمعہ کی قدر کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جمعہ کا دن تو سرداروں کا سردار ہے، یعنی ایک تو رمضان کا مہینہ یہ مہینوں کا سردار ہے، لیکن یہ ایسی عید ہے جو اللہ نے ہر ہفتے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام میں یہ رواج تھا کہ جو ہے جمعہ کے دن صبح فجر سے یہ ان کا معمول تھا، نہا دھو کر بڑی فکر کے ساتھ جمعہ کے لیے آ جاتے تھے۔
تو ایک تو یہ کمی ہو گئی. تو جبرائیل علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ اب بہت کم لوگ رہ جائیں گے، اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے، ہماری کمی رہ گئی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کی کمی یہ ہے، ہم نے جو ہے اللہ پر یقین، آمنت باللہ، یہ ہمارا کم، وہ ملائکتی، فرشتوں کا یقین. آپ بتاؤ کہ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جیسے کم از کم اتنا ہی اندازہ کر لو، ہم جانتے ہیں جہاں ہم قبر میں مردے کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک طرف مردہ ہے، دوسری طرف قبر کھلی ہوئی ہے، قبر میں مردے کو رکھنا ہے، یہاں پر بھی منکر نکیر سوال کریں گے، 40 قدم چلے جائیں گے، اس کے بعد یہاں سے معاملات شروع ہوں گے، پھر بھی وہاں پر بھی ہنسی مذاق ہوتا ہے یا نہیں؟ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتا، وہاں پر بھی ہنستے. قبرستان کوئی ہنسنے کی جگہ، ہنسی مذاق کرنے کی جگہ، وہاں کوئی ایسی الٹ بات کرنے کی جگہ. میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ بے فکری ہے. اور بے فکری، مولانا یونس صاحب فرماتے تھے کہ جو ہے بے فکری تو دائی کی موت ہے. بے فکری یعنی ایک آدمی اپنے سر پر ہی نہ لیوے تو یہ بے فکری، ہر چیز کے اندر اس کی موت ہے، اس کے دھندے کی جو ہے خرابی ہے، اس کے آخرت کے کاروبار کی خرابی ہے. تو ایک چیز یہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ نے جو آسمان سے ہمارے اوپر کتابیں اتاری، ایک واحد ایسی کتاب جو قرآن کریم ہے، قیامت تک کا چیلنج اللہ نے دیا کہ جو ہے کوئی بھی ایسا ہو جس کا ایک حرف بتا دے کہ یہ غلط ہے، یا اس کو تبدیل کر کے بتا دے، یا اس کا مثل لا کر بتا دے، ہے کوئی؟ آج تک دنیا میں مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو قرآن کا ہم مثل پیدا کر کے بتائے. بتاؤ ایسی کوئی پراؤڈ فیل کرنے کی چیز اللہ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی. ایک ہی دنیا میں مذہب واحد اسلام ہے جس کے پاس ایسی کتاب ہے جس پر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہماری کتاب میں رد و بدل کر کے بتاؤ. میں نہیں کہتا، نہ کوئی ملک کہتا ہے، بلکہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا قیامت تک کا چیلنج ہے، اور اللہ خود کہتا ہے کہ قیامت تک کوئی انسان اس کا بدل نہیں لا سکتا. کیسے لا سکتا ہے؟ ایسی کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جس کا یقین کہ اللہ کے قرآن کی ہر بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری زندگی کو بنانے والی. اور وہی قرآن ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے 700 سے 800 مرتبہ اشارتن کنایتن نماز کے بارے میں حکم دیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو. اسی لیے مولانا طارق جمیل صاحب جانتے ہیں نا آپ، مولانا طارق جمیل صاحب ایک مرتبہ کسی کارگزاری بتا رہے ہیں تو کوئی ان کو پادری ملا. پادری یعنی وہ عیسائی لوگوں کا بڑا جو ہوتا ہے وہ ان کو ملا. کہنے لگا کہ جو ہے ان کو ایک بڑا ٹینشن ہے کہ مسلمان کا غلبہ ہوگا، اور ہوگا انشاءاللہ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل مٹے گا، حق غالب آئے گا. لیکن ایک بات ہے، اس وقت میں یہ بات کہی تھی کہ جس وقت میں جمعہ کا جو مجمع ہے وہ مجمع اگر فجر کو ہونے لگو تو سمجھ لینا، وہ پادری کہہ رہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب، کہ جو جمعہ کا مجمع ہوتا ہے وہ اگر فجر کی نماز میں ہونے لگے اس وقت سمجھنا کہ مسلمان جاگ گیا، مسلمان بیدار ہو گیا، مسلمان کو اب بدھی آ گئی، سمجھ آ گئی، مسلمان اب عروج پر آنے لگا. کہاں جانے لگا؟ اب مسلمان عروج پر ہیں، دنیا میں بھی ترقی پر اور دینی لائن سے بھی ترقی پر. ہم اپنے گاؤں کی، دوسرے کی بات نہیں. دوسرے کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اپنے گاؤں کی بات. کتنے؟ 5-6. مجھے تو ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ پنکھے اتنے چلتے ہیں تو لائٹ بل مہنگا پڑتا ہے اس سے زیادہ، اور اس کے مقابل میں آدمی کم ہوتے ہیں. تو اب سوچو کہ یہی بے دینی، بے فکری جو ہے ہماری زندگی، ہر ایک یہ سوچے کہ یہ میرے لیے ہے، یہ میری آخرت خراب کرنے والی. اور ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں اب دیکھو کون ہے یہاں پر بیٹھا ہو، ہر ایک یہاں کا وطنی ہے، بامڑویل کا وطنی ہے. اب سوچو اپنے گاؤں کا کون برا چاہتا ہے؟ کوئی برا نہیں چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گاؤں کی مسجد اب یہ آباد نہیں ہوگی تو اللہ کے نبی کا فرمان، یہ مسجد پھر بد دعا کرتی. کس کے لیے کرتی؟ ہم گاؤں والوں کے لیے کرتی ہے. کیا بد دعا ہوتی ہے؟
گاؤں میں محبت، گاؤں میں ایکتا، گاؤں میں بے دینی، پھر یہ چیزیں عام ہو جاتی. دنیا بھی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. دنیا میں بھی ہمارا گاؤں پھر دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی نہیں کر سکتا. دین میں تو ہم پیچھے ہٹ ہی گئے. اور یہ اللہ کا فرمان، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین ہی میں مدد کروں گا. ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارا گاؤں میں بھلا ہو، ہمارا گاؤں ترقی کرے، ہمارا گاؤں روشن ہو، ہمارے گاؤں کے ایک ایک نوجوان، بوڑھے، جوان، مستورات سب ترقی پر آ جائے. ہو سکتا ہے؟ امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو. مسجد آباد، گاؤں آباد. مسجد آباد نہیں ہے، گاؤں کسی بھی طرح آباد نہیں ہو سکتا. گاؤں میں محبت، جو خالق ہے یہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے. جیسے ساری کائنات کی مسجدوں کی سردار کون ہے؟ کعبۃ اللہ، یہی ہے نا. ساری مسجدوں کی جو سردار ہے وہ کعبۃ اللہ. اللہ کی سب سے پہلی رحمت کعبۃ اللہ پر اترتی، پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہے. صحیح ہے؟ تو اب آپ بتاؤ کہ ہمارا گاؤں کا جو کنیکشن ہے سارے گھروں میں روشنی پہنچنے کا، وہ کہاں ہے؟ یہاں ہے. اب یہاں سے جس کا کنیکشن کٹا ہے اس کے گھر میں روشنی نہیں ہے. جہاں دین کی روشنی نہیں ہوگی پھر وہاں پر ہم سوچیں کہ بٹن لگائیں، کوئی بھی کنیکشن لگائیں، نہیں، سکون نہیں، راحت نہیں، پریشانی پریشانی. ایک ہی سولوشن ہے اس کا، آمنت باللہ، یہ بے فکری ہے. اس لیے جو مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک پادری نے بات کہی تھی وہ یہ ہے، کیا فکر کریں گے؟ جمعہ کا جو مجمع ہوتا ہے پوری دنیا کیا کرتی ہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا. دنیا میں کوئی پڑھے نہ پڑھے، دنیا میں بے دینی ہو، بعد میں فکر کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا کریں گے. پوری دنیا کی فکر کرنا، پہلے اپنی فکر کر لیں گے. میرے گاؤں میں کوئی بھی خرابی نہ ہو. ہر ایک آدمی یہ سوچے بھائی، ہر ایک آدمی، جیسے ہمارے گاؤں میں یہ ہے، کم از کم ایک آدمی سوچتا ہے میں 1 ہی روپیہ دوں گا، 10 روپیہ نہ دو، 1 روپیہ دوں گا. تو ہر ایک آدمی دیں گے تو 100 روپیہ تو کم از کم ہو جائے گے، 50 روپے تو ہو گیا نا، 50 روپے ہو جائیں. اسی طرح اگر یہ نیت کرے کہ بھائی مجھے کرنا ہے تو ہر ایک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، سب کریں گے، سب ہو جائے گا. تو ہر ایک یہ نیت کرے کہ جو جمعہ کا مجمع ہے وہ فجر کا مجمع ہو جائے. کیا نیت کرنی ہے؟ جو جمعہ کا ہمارا مجمع ہے وہ فجر کا مجمع بن جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری مسجد آباد ہوگی. مسجد آباد ہوگی تو گاؤں کا بھلا ہوگا، یہ ڈیفینیٹلی ہے. ممبر رسول سے بیٹھ کر کے، اور یہ میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے کہ جہاں مسجد آباد ہے وہاں گاؤں آباد ہے، جہاں مسجد ویران ہے وہاں گاؤں ویران. کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی محنت کر لو. اس لیے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم نے جو ہے، ہم کو یہ یقین نہیں. ہم قبرستان میں، جیسے میں نے بتایا، قبرستان میں کھڑے ہو کر بھی جو ہے ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی کہ ہم مردے کو دفنا رہے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. قبر میں مردے کو دفن کرتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ مٹی ڈالتے وقت پڑھتے ہیں کہ ہمیں بھی ریٹرن یہاں آنا ہے. اس بات کا یقین بناؤ کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا. اب سوچو کہ ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں کبھی یہ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے مجھے جنت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ارے جیسے کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں نا پورے دن کا حساب، آج میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. یہ جو دنیا کا پوری ترتیب ہے یہ تو ضرورت ہے. دنیا کی جو ترتیب ہے، کمانے کی ترتیب ہے، یہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی ترتیب، ضروریات زندگی ہے. یہ تو ایک وقتی ضرورت ہے. اور جو یہ نماز، روزہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا رہنا، بیوی، بچے، ساس، بہو، یہ جو ہیں، یہ حقوق العباد جو ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو لائف ٹائم کی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ضرورت ہے. یعنی ایک آدمی ماں باپ کے ساتھ انبن کر دے ہوئے اس کی لائف ٹائم کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ چوکڑی. ہاں، اس کی لائف ٹائم کی زندگی. ایک جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط رویہ رکھتا ہے، اس کی زندگی کی عبادت خراب، روحانی اس کی روحانی زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو آپ سوچو کہ یہ زندگی کے وہ معاملات ہیں جس کی بیماریوں کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں.
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جبکہ ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے ہو، ورنہ یہ یقین جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں موٹا ہے، ہمیں زندگی نہ بہت آڑا جو ہے، تجربے ہیں ہمارے، اور یہ حقیقت ہے، جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، ان کو زندگی کے تجربے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم جسمانی بیمار ہوتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن روحانی طور پر جو ہم بیمار ہیں، آخرت کی ہماری کمی ہے، ہماری نماز کی کمی ہے، ہماری عادت و اطوار کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، یہ کون سمجھائے گا؟ یہ کیسے سمجھ میں آتا؟ میرے اندر حسد ہے، میرے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حرص ہے، یہ باتیں کون سمجھائے گا؟ یہ بیماری کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مستقل دوا خانہ نہیں، یہ خانقاہ، یہ اللہ والے جو ہیں اس دوا خانے کے اندر جا کر اپنی تربیت کرنا پڑے گی، اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، اس ڈوز کو لینا پڑے گا۔ اس لیے تو فضائل اعمال میں آپ دیکھیں، اللہ کے بندو سوچو، جس اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں، جس اللہ کا نام لیتے ہیں، اس اللہ کا نام ساری کائنات میں ناموں سے سب سے زیادہ پیارا ہے یا نہیں ہے؟ پیارا ہے۔ جیسے پیدا ہوئے کان میں اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ صدا دی کہ پیارا ہی نام، واحد نام، بڑی ذات اللہ کی ہے، یہ یقین اپنے کانوں میں بٹھایا اور کانوں کے ذریعے سے دل میں لگایا اور یہ صدا دلائی۔ اب سوچو میری زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی میں کیا ایسا ہوا کہ میں نے اللہ کے نام کی ایک تسبیح نکال کر اللہ اللہ اللہ، نہ دل تو بولے نا، جیسے کبھی درد ہوتا ہے، کبھی تکلیف پہنچتی ہے، اچانک گر گیا، او ممی، او ماں، او ماں، یہ بولتے ہیں نا، او اللہ، یہ نکلتا نہیں، نکلتا، یہ زبان کی عادت ڈالی نہیں، یہ ہم نے اپنے جسم کو بنایا ہی نہیں، اللہ اللہ، اس لیے عادت ڈالو، کیونکہ جب اچانک موت کا حملہ ہوگا اس وقت میں ماں نکلے یا پھر جس سے محبت ہے وہ نکلے گا، اللہ نہیں نکلے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اول لا الہ الا اللہ اور جس کا آخری لا الہ الا اللہ یدخلون الجنہ، جنت وہ میں داخل ہو جائے۔ ہماری زندگی کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت حاصل ہو جائے، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ اللہ سے مانگو، اللہ کو یاد کرو، اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کرنا ہی کامیابی ہے۔ دنیا اللہ کی قسم میں کئی مرتبہ کہ جاؤں فکس لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے، کتنا بھی بھاگ دوڑ کر لو، اللہ نے جتنا، محنت ضروری ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسباب اختیار کرنا، ایک ہے اسباب اختیار، جیسے یہ مائک، اب آواز آ رہی ہے، اب کم آ رہی ہے، اب یہ آ رہی، یہ اسباب ہیں، لیکن مجھے یہ یقین نہیں ہے، میں چاہوں میرا اللہ میری آواز کو وہاں تک پہنچا سکے، یہ اللہ کی ذات پر یقین ہے، مجھے اس ذات پر یقین نہیں ہے، تو یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اسباب پر یقین کرنا یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے، یعنی اسباب، میں نے یہ اختیار کر لیا کہ مائک ہوگا تو ہی آواز جائے گی، نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ایسی آواز دی تھی پہاڑوں کی طرح کہ دور دور تک آوازیں جاتی تھی۔ ارے یہ سب چھوڑ دو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدا لگائی تھی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت، اللہ پوری صدا لگائی، تو کیا ہوا؟ جس نے بھی لبیک کہا اللہ نے اس گھر کا دیدار کروایا ہے اور قیامت تک اللہ کروائے گا، ہے کہ نہیں؟ ابراہیم کی آواز جس نے بھی، جس روح نے بھی لبیک کہا ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ اس کو بلائے۔ کہنے کا مقصد ہے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اللہ کی یاد، آخرت کی فکر، جنت کی فکر، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی فکر کرو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا